کانٹینٹ آف کورس یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور مطلب آپ نے ریڈر پہ وہ افیکٹ جو آپ ڈالنا چاہتے ہو وہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا، آپ کو اس چیز کو دیکھنا ہے، اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے اس اسٹیج پہ آ کے جب آپ نے لکھ لیا ہے. ہر رائٹنگ کی ایک آڈینس ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اب آپ سمجھیں کہ آپ پرسنل ہائیجین کا ٹاپک لکھ رہے ہیں، کسی کے لیے لکھ رہے ہیں، اور یا آپ سمجھ لیں آپ کسی ڈاکٹر کے لیے لکھ رہے ہیں جو کسی بھی مطلب پیشنٹ کو بتا رہا ہے کہ بھائی پرسنل ہائیجین ہے، آپ ہمارے سے آ کے ٹپس لے سکتے ہیں، فرض کر لیں، ٹھیک ہے. یا آپ کو کسی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی مجھے لکھ کے دو تاکہ جو میرے پیشنٹس ہیں یا جو لوگ ہیں اگر ان کو پرسنل ہائیجین کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آئیں. تو ہم نے اس ڈاکٹر کی طرف سے لکھنا ہے کہ بھائی اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے کرنا چاہیے، اس طرح سے کرنا چاہیے، اگر آپ کو اور ٹپس چاہیے تو آپ فلانے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں یا ہم اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ وہ پڑھیں اور کہیں کہ بس ہمیں اس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اگر آپ سمجھیں کہ آپ کسی اور کے لیے لکھ رہے ہیں، لائک کسی بھی کمپنی کے لیے لکھ رہے ہیں جن کی پرسنل ہائیجین کے حوالے سے کوئی ایک پروڈکٹ ہے جو آپ کو کسی بھی طرح کی لائک پرسنل ہائیجین میں ہیلپ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح کا اگر لکھ رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کا لکھنا ہے کہ وہ چیز جو بھی آپ نے جیسا بھی لکھا ہے کہ پہلے ان کو بتانا ہے کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ، آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. ان کو اس طرح کا افیکٹ دینا ہے، اینڈ دین اس کے بعد ان کو اس طرح کا افیکٹ دینا ہے کہ وہ فوراً سے اس چیز کو جو بھی پروڈکٹ ہے اس کو خرید لیں یا سوچیں اس کو کہ اب ہمیں خریدنی چاہیے. کسی بھی اسٹیج پہ ہمیں اس پروڈکٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہ اب ہماری آڈینس ہو گئی ہے دونوں طرح سے اگر آپ سوچیں تو. پھر آپ نے ریڈر بن کے سوچنا ہے. دین اگر آپ ریڈر بن کے سوچتے ہو تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ بھائی اس طرح سے ہے سین. اچھا، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو بھی پرپز ہے، لائک اگر آپ کا وہ ڈاکٹر کے پاس بھجوانے والا ہے یا آپ کو وہ پروڈکٹ سیل کرنے والا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کا مطلب آپ کا یہ پرپز ہے کہ لوگوں پہ یہ امپریشن پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا آپ نے جو بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے امپورٹنٹ پوائنٹس جو بھی ہیں وہ آپ نے سارے یوز کر لیے، وہاں پہ آپ کے سارے پوائنٹس کلیئر ہیں. دین جو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک 15 سیکنڈز ہوتے ہیں بندے کے پاس کہ وہ آپ کا آرٹیکل آگے پڑھے کہ نہ پڑھے. لیکن آپ نے شروع میں تو بہت اچھا لکھا، لیکن اینڈ تک آتے آتے اگر فرض کریں یہ تو 500 ورڈز کا چھوٹا سا آرٹیکل تھا، اگر آپ کو 2500 ورڈز کا لکھنا پڑے تو آپ ایسا کیسے لکھیں، کیسے اس کو انگیج رکھیں ریڈر کو کہ وہ اینڈ تک پڑھے اسے. تو یہ تو نہیں ہے کہ بیچ میں آ کے آپ نے کچھ ایسا لکھ دیا ہے جو ریڈر کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے کہ بھئی آپ نے اب آگے بس وہ کہے بور ہو گیا ہوں اب اور نہیں پڑھ سکتا میں، تو وہ چھوڑ دے بیچ میں. تو آپ کا جو مقصد ہے وہ بیچ میں رہ جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ کے جو بھی اپنے آئیڈیاز سوچے ہوئے ہیں وہ ایکسپلین ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے ایویلویشن کی سٹیج پہ آ کے سوچنی ہے، ٹھیک ہے. دین آپ نے جو بھی ڈیٹا ڈالا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور ایگزامپلز یا کوڈس، یہ ساری چیزیں آپ نے جو بھی ڈالی ہیں یہ ایکوریٹ ہیں. لائک آپ کو خود کنفیوژن ہے جس بات میں وہ آپ نے اس میں نہیں ڈالنی. لائک آپ کو کنفیوژن ہے کہ بھئی یہ چیز ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو پھر آپ کو نہیں یار ٹھیک ہے میں ڈال دیتا ہوں، یہ چیز نہیں کرنی. کیونکہ آپ کو خود ایک چیز کلیئر نہیں ہے تو آپ کسی اور کو، کیونکہ اب ایک چیز جو ہے وہ بہت ڈھیر سارے لوگ پڑھیں گے تو ان میں سے ایک کسی کو تو پتا ہوگا نا یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی جو بھی آڈینس ہوتی ہے یا جو بھی جس کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہو اس کو نہیں پتا ہوگا کہ بھئی آپ لائک انٹرمیڈیٹ ہو یا آپ بہت ہی پرو رائٹر ہو. وہ کیسے پتا چلے گا اسے؟ وہ اس طرح نہیں کہ آپ اس کو اپنی ڈگریز دکھاؤ گے، وہ اس طرح پتا چلے گا کہ آپ لکھتے کیسا ہو. تو اس لیے آپ لوگوں نے لکھنا ایسا ہے کہ اس کو لگے کہ بھئی بندہ بہت کمال کا بہت اچھا لکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کی ٹون میٹر کرتی ہے کہ آپ کس ٹون میں لکھ رہے ہو. وہی بات ہے کہ آفینسو نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی آپ نے ایسی بات نہیں لکھنی جو کسی کے لیے بھی آفینسو ہو، اور کوئی بھی چیز آپ جس کے بارے میں شیور نہیں ہو وہ آپ نے یوز نہیں کرنی. اور لینتھ وغیرہ تو خیر ہمیں جس نے بھی لکھوانا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح کا مطلب کتنے ورڈز کا آرٹیکل لکھو گے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ بیشم آپ کے اسائنمنٹ کیوں نہیں آئے؟ آپ مجھے یہ تو بتائیں پہلے مجھے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ملی کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال تو آپ کو کل کرنا چاہیے تھا نا تاکہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور آج آپ مجھے اسائنمنٹ سبمٹ کرواتے. اچھا خیر، یہ ہے کہ آپ بالکل ریسرچ کر کے لکھ سکتے ہیں، آپ اس چیز کو پڑھ کے اس سے آئیڈیا لے سکتے ہیں، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں الگ سے اور مطلب آپ سوچنے لگ جائیں کہ بھئی میں یہ چیز کیسے آئے گی. ایک چیز ہے مطلب ابھی اگر میں ہوں تو میں کہوں مجھے ایک کسی کار پہ لکھنے کو مل گیا ہے
کوئی بھی کار ہے ٹھیک ہے، مجھے اس پہ لکھنے کو مل گیا ہے، تو میں خود بیٹھ کے تو نہیں سوچ سکتی نا اس کار کے فیچرز کیا ہیں، تو مجھے آف کورس اس کی سرچ کرنی پڑے گی کہ بھئی کیا اس کے فیچرز ہیں، کیسے کیسے اس کے لائک جو بھی اس کے اوپوننٹس ہیں ان کے کیا فیچرز ہیں، اس میں کیا نیو انہوں نے ڈالا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں مجھے سرچ کرنی پڑیں گی. تو یقیناً مجھے اس کو سرچ کر کے اس کے بارے میں لکھنا ہے. لیکن جو مین چیز آپ اپنے مائنڈ سے سوچتے ہو وہ یہ کہ جیسے مشی نے، میں مشی کا ہی بتا رہی ہوں کہ مشی نے مجھے آؤٹ لائن دیا تو اس لیے مشی نے مڈ میں اسے لکھا ہے، اس کے بعد اس کے بارے میں یہ نہیں کہ انہوں نے پورا آرٹیکل وہاں پہ لکھ دیا. ان کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آیا کہ بھئی پرسنل ہائیجین ہے تو پرسنل ہائیجین کا کیا ہو سکتا ہے، ایک اس کے فائدے ہو سکتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں اس کو نہ کرنے کے نقصانات ہو سکتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں، اس کے پھر اینڈ پہ اس کی کنکلوژن بھی انہوں نے دی ہوئی ہے. تو اس طرح 5-6 چیزیں انہوں نے 20 میں ڈالی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو سوچنی ہے. آپ کو یہ نہیں کہ آپ پورا آرٹیکل بیٹھ کے سوچنے لگ جاؤ، آپ کو صرف آؤٹ لائن اس کی سوچنی ہوتی ہے اینڈ دین اس کے بعد اس کو ریسرچ کر کے لکھنا ہوتا ہے آف کورس. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ میرا پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ کو. اچھا، لنکنگ ورڈز یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ لنکنگ ورڈز ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی سینٹینس کو لنک کرنے کے لیے. کوئی بھی سینٹینس ہو ہم اس کو لنک کر سکتے ہیں ایک کے ساتھ دوسرے. میں آپ کو آگے جا کے اس کی ایگزامپل دوں گی کہ کیسے آپ ایک سینٹینس کو چینج کر سکتے ہو. لائک ایک سینٹینس کا الگ مطلب آ رہا ہے لیکن آپ اس کو یہ لنکنگ ورڈز یوز کر کے اس سینٹینس کا الگ میننگ یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح سے اپنے آرٹیکل کو اب اس سٹیج پہ آ کے چیک کرنا ہے کہ ہاں بھائی لنکنگ ورڈز آپ نے انف یوز کر لی ہیں.